السلام علیکم ناظرین، پروگرام تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے افغانستان میں ابھرتی ہوئی صورتحال کے متعلق کہ کس طرح سے افغانستان میں اب جو افغانیوں کی حکومت بننے جا رہی ہے، جس کو لوگ طالبان کہتے ہیں، جو بھی آپ کو بین الاقوامی تعلقات میں لٹریچر لکھا نظر آئے گا، اس میں ان کو کبھی مجاہدین کہا جاتا ہے، کبھی ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اور کبھی طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ ان کو افغانز ہی بولتا ہوں، کیونکہ جو افغانستان کے باشندے ہیں وہ افغان ہی کہلانے چاہیے یا افغانی ہی کہلانے چاہیے۔ ان کو کوئی دوسرا نام دینا دراصل ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اب جو صورتحال بنی ہے 15 اگست کے بعد سے، کہ کس طرح سے وہ سو کالڈ طالبان جو ہیں اپنے ملک پر جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے انفارچونیٹلی کہ قبضہ کر لیا ہے طالبان نے۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ افغانز اگر اپنے ملک میں اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی ملک میں قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے 20 سال لگا کر امریکیوں کو ان کے گھر سے کہا کہ ہمارے گھر سے نکل جائیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانز جو ہیں وہ دراصل اپنے گھر پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک عجیب سوچ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس سوچ سے بچنا ہے۔ علم سیاسیات کے طالب علموں کے لیے خاص طور پہ، کہ وہ جو اس وقت پورے پاکستان میں جس طرح سے سوشل میڈیا پر یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کوئی جنگ جیت چکے ہیں، پاکستان اس جنگ میں فاتح ہوا ہے، یا کیا واقعی پاکستان نے امریکہ کو کوئی شکست دی ہے؟ کیا واقعی پاکستان نے کبھی روس کو بھی شکست دی تھی؟ کیا واقعی جو جنرل حمید گل صاحب کے بیانات سوشل میڈیا پہ چلتے رہے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی اس میں متھ ہے؟ ان چیزوں کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 3 بڑے ملکوں نے، جس میں روس، امریکہ اور برطانیہ نے وقتاً فوقتاً افغانستان میں در اندازی کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو ہم علم سیاسیات کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ انٹرونشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ برطانیہ، امریکہ یا روس نے جب بھی پولیٹیکل ایگرینڈزمنٹ کی ہے تو اس میں سیاسی طور پہ جب انہوں نے اپنا پھیلاؤ کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا مقصد کیا واقعی یہ تھا کہ وہ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ افغانستان میں رہ کر اس ریجن کی جو سیاست ہے اس کو اپنے زیر سایہ رکھیں یا اپنے انفلوئنس میں رکھیں، انڈر دیئر کلاؤڈ تو یہ وہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یا کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ ناکام ہو گیا، روس بھی ناکام ہو گیا تھا اور 15 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا، برطانیہ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکا اس گریٹ گیم میں، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ملک جو سائنٹیفکلی ٹیکنالوجیکلی بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور تھے بھی اور اب بھی ہیں، تو وہ ایک ایسے ملک میں جہاں افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل سوفسٹیکیشن نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی ایسے ویپنز نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہیں کہ وہ کسی بھی بڑی طاقت سے لڑ سکتے ہیں۔ تو 1979 سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب رشین انٹرونشن ہوئی افغانستان میں، تو اس وقت پاکستان کے بہت سے خدشات تھے پاکستان کو اس حوالے سے۔ تو پاکستان کے پاس اس کی چوائس یہ تھی کہ یا تو وہ اس در اندازی کو قبول کر لیں، دوسری چوائس پاکستان کی یہ تھی کہ وہ روس کے خلاف جنگ شروع کر دے، اور تیسری چوائس یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھی ہمارے یعنی وزارت خارجہ کی طرف سے کہ پاکستان روس کی مداخلت کو افغانستان میں بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل فورمز کے ذریعے سے پروٹیسٹ کرے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ریشنل چوائس تھی اس وقت وہ تیسری تھی کہ وہ پاکستان اس کو بین الاقوامی سطح پر جا کے پروٹیسٹ کرے۔
لیکن پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ پراکسی وار بھی لڑی رشیا کے خلاف امریکہ کی مدد سے، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، جس کو ہمیشہ موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ہماری جنگ نہیں تھی، تو اس میں ہم پڑے رہے، اور ملینز آف ریفیوجیز جو ہے پاکستان آ گئے، اور ان کو اب ہم کسی حد تک نیشنلٹی بھی دے چکے ہیں، اور وہ ہمارے معاشرت پر بوجھ بھی ہیں۔ تو ابھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب ہم وہ حمید گل صاحب کا کلپ دیکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم کہیں گے کہ پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کو شکست دی تھی افغانستان میں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ کو شکست دے دی۔ اب سوچنا یہ کہ ہم نے کیا امریکہ کو شکست دے دی ہے؟ کیا اس شکست سے، جس کو ہم شکست کہہ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ وہ بار بار حمید گل صاحب کا بیان چلایا جا رہا ہے، کیا پاکستان کے اندر اس فتح سے کوئی انفلیشن ختم ہونے جا رہی ہے، یا اس سے پاکستان میں روزگار بڑھ جائے گا؟ کیا پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کیونکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال شاید خراب ہو جائے گی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ دو رائے چل رہی ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ اب اس حالات سے ہمارے یہاں جو بد امنی پھیلے گی، کیونکہ نئے جو طالبان آئیں گے وہ اپنا کوئی نظام لے کر آئیں گے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، اب وہ وہاں پہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ شہد اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی شاید، جس کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حمید گل صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اور ہم نے کر دیا ہے، امریکہ کو ہم نے شکست دے دی ہے۔ علم سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا بالکل بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایک ایسا جیوگرافیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے جو کہ ایک لینڈ لاکڈ ہے اور پاکستان کے ہمسائے میں ہے، اور پاکستان جیوگرافیکلی ایک لوکریٹو لوکیشن پہ ہے، اور جہاں پہ پاکستان لوکیٹڈ ہے اس کے ارد گرد دو بڑی نیوکلیر پاورز لائک رشیا اینڈ چائنا، پاکستان اٹ سیلف اینڈ انڈیا، تین نیوکلیر پاور ان سراؤنڈنگ، اور چوتھی پاکستان خود، اور پانچویں ایران از ان دا پائپ لائن۔ تو یہ لوکریٹو اور بڑی ہی ایک کہنا چاہیے ولنریبل قسم کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے، جس کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ اور روس نے ہمیشہ افغانستان میں رہ کے کوشش کی ہے کہ اس ریجن کی سیاست پر نظر رکھی جائے۔ انہوں نے کبھی بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی یا وہاں پر اپنے قدم جمانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، روس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پولیٹیکل ایگرینڈیزمنٹ جب کی تھی، ٹیریٹوریل ایگرینڈیزمنٹ کی تھی، اپنی سرحدوں کا پھیلاؤ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ اس کا مقصد بہت آگے تک جانے کا تھا جس کو روکا گیا۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں کبھی اور کسی پروگرام میں جائیں گے، ابھی ہمیں یہیں پہ رہنا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے افغانستان میں افغانیوں کی اگر حکومت آئے گی تو کیا بنے گا، جس کو آپ مجاہدین یا طالبان کہتے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ اگر افغانستان کے اندر افغانیوں کی حکومت آتی ہے تو یہ ایک بڑی جائز بات ہے کہ افغانیوں کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کریں۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے تو کس طرح؟ ایک طرف تو ہم یہ کلیم کرتے ہیں حمید گل صاحب کے بیان کے حوالے سے کہ ہم نے امریکیوں کو بھی شکست دے دی ہے، ہم نے روس کو بھی شکست دی تھی، تو پھر پاکستان تو بہت طاقتور ہے، تو پاکستان کو تو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر افغانیوں نے وہ تمام ٹیکنالوجیکلی سوفسٹیکیٹڈ پاورز کو جو ہے وہ شکست دی ہے تو اس کا مطلب وہ بہت پاورفل ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس اور افواج پاکستان اپنی جگہ پر مضبوط ہیں، اور وہ پاکستان کی جو فینسنگ انہوں نے کی ہے 2600 کلومیٹر کی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کے اوپر، اور اب وہ پورس باؤنڈری نہیں رہی، تو یہ ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ پاکستان کو کوئی اس سے نقصان ہونے جا رہا ہے اس نئی صورتحال سے۔ اس سے پاکستان کو فائدہ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک پرامن ہمسایہ اگر جب ہوگا اس ریجن میں تو پاکستان کا سی پیک کا منصوبہ اور پاکستان کی معیشت بہتر ہونے کے امکانات ہیں، اور یہی ہمارا فوکس
ہونا چاہیے۔ اب آئیے کہ افغان کیا سوچ رہے ہیں یا ان کو کیا کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کیا سوچنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کون سی حکومت لانی ہے۔ اس میں ہم نے ہمارے سمیت کسی بھی ملک کو در اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں فائدہ ہوا ہے اس نئی صورتحال سے اور آگے بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ انڈیا کے جتنے بھی وہاں پہ عزائم تھے وہ دفن ہو گئے along with جوئش لابی۔ تو اب یہ فائدہ پاکستان کو ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کو چاہیے کہ وہ خطے میں بیٹھ کے اپنی جو معیشت ہے اور گورننس ہے اس پر فوکس کرنا شروع کر دے۔ اب کئی لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ افغانستان کے اندر کامنر بڑا جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ بڑا سفر کرے گا۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوش فہمی کہی جا سکتی ہے کہ کیوں سفر کرے گا جب افغانستان کے لوگوں کا افغانستان پر حکومت ہو رہی ہے۔ اگر وہاں کے لوگ وہاں پر شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ اگر وہاں پر جمہوریت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہونی چاہیے، نہ کہ پاکستان کی یا امریکہ کی یا روس کی یا انڈیا کی کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ بڑی سخت زیادتی ہے۔ کوئی بھی اچھی سوچ رکھنے والا، مثبت سوچ رکھنے والا یہ بات نہیں کر سکتا کہ افغانستان میں حکومت ہماری مرضی کی ہو یا ہم فیصلہ کریں گے کہ وہاں پر کیسی حکومت ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان متس سے نکل آنا چاہیے۔ یہ 21ویں صدی ہے، یہاں پر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے، جس میں ایگزیجریشن یعنی مبالغہ آرائی حد سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں بچنا ہے اس مبالغہ آرائی سے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم وہ بات کریں کہ جس سے پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں ان کا فائدہ ہو۔ تو پاکستان پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح بیرونی سطح سے محفوظ ہے۔ ہمیں جتنے خدشات ہیں وہ اندرونی طور پر ہیں۔ ہم نے ان اندرونی خدشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کرپشن سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے کتنا رول پلے کر رہے ہیں، کتنا ہم خواہ میں حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ عناصر جو خواہ میں افواج پاکستان پر یا پاکستان کی جوڈیشری پر یا پاکستان کی بیوروکریسی پر ناجائز بات کرتے ہیں، جائز تنقید کرنے کا ہر کسی کو حق ہے، اور یہی ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتی ہے کہ جائز تنقید کرنی چاہیے۔ اسی لیے پاکستان کو افغانستان کے بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے حالات کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی گورننس، اپنے ادارے اور اپنی سیاست کو کس طرح سے میچور کرنا ہے۔ 73-74 سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے، ہمارے ہاریزونٹل اور ورٹیکل کلیویجز جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ کبھی ہمیں مذہب کے نام پر لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ہمیں زبان کے نام پر لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ہمیں صوبوں کی صوبائیت پرستی پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام ایتھنک پیروکیل کانفلکٹس جو ہیں ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں۔ ہماری حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط بنائے۔ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط بنائے، تو ہمیں اپنی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہماری حکومت یہ نہیں کر رہی تو ہمیں اس پر بھرپور تنقید کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ 2 سال ابھی باقی ہیں اس حکومت کے، تو ہمیں اس کی کارکردگی پر نظر رکھ کے اس کی اچھائیوں کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کی برائیوں کے اوپر تنقید کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے باقی ادارے جو ہیں، جیسے ہماری فوج ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کی پر تنقید کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا۔ عدالتیں ہیں، اگر وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہی، اگر وہ انصاف نہیں دے رہی، تو وہ اتنی بڑی تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ اس پہ کوشچن اٹھانا چاہیے۔ کیا پاکستان میں 2 مارکیٹیں ہیں کہ جہاں پر عام آدمی خرچہ کرتا ہے اور خاص آدمی خرچہ کرتے ہیں یا خریدتے ہیں، خریداری کرتے ہیں؟ نہیں، پاکستان میں ایک ہی مارکیٹ ہے۔ تو حکومت پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ کیا فورسز کو اور ان بیوروکریسی کو اور جوڈیشری کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کیا وہ عام آدمی کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی؟
اور کیوں نہیں دی جا سکتی، یا عام آدمی کے لیے کیا ایسی انہوں نے اصلاحات کی ہیں، ریفارمز کی ہیں کہ جس سے اس کو اپنی جگہ پر فائدہ مل رہا ہے، یہ سوچنا ہے۔ اب ایکیڈیمیا کو میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ اپنا رول پلے کرنا ہے اس پریویلنگ سچویشن میں، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو سب لوگ ایکسپرٹس ہیں، اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، جیسے میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں، یقیناً کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے پر اتفاق بھی کریں، اسی طرح آپ اور بھی بہت سی ویڈیوز ملیں گے، لیکن حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ایکیڈیمیا کو ساتھ لے کر چلے اور ان سے مشورہ کرے کہ کس طرح سے ہم اس وقت بین الاقوامی ماحول میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنے اندرونی حالات کو سسٹین کریں ٹورڈ سسٹینیبل ہیومن ڈیولپمنٹ، کہ جس میں عام آدمی کو فائدہ ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم یہ کوشش کریں کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، مساوی بنیادوں پر نہیں، بلکہ ہر انسان کی صلاحیتوں کے مطابق اس کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ اس کو ملے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اس وقت بین الاقوامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ ایسی فضول باتوں میں یا خوابوں میں یا خیالات میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی ہے، ہم نے روس کو شکست دی تھی، آج ہم پتہ نہیں کیا بن گئے۔ ہم ابھی کچھ بھی نہیں بنے۔ ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم انڈیا سے بہتر صورتحال میں ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ہمیں کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ کوئی بہت سے ایسے تضادات ہیں یا تصادم ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ہمسائے سے لڑے رہے ہیں۔ نو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ ہاں، انڈیا کے ساتھ جتنا بھی کانفلکٹ ہے دیٹ بیسڈ آن تھریٹ پرسیپشن، وہ محمد غوری، وہ محمود غزنوی، وہ ان کے حملے، وہ ان کا لوٹ مار کرنا انڈیا کے اندر، وہ ہے تھریٹ پرسیپشن جو بنی ہوئی ہے ایک ہندو کے دماغ میں کہ جی مسلمان گھوڑے پر آتے ہیں سوار ہو کے، ہمیں لوٹ کر، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت لوٹ کر، ہمارے زیورات جو ہم نے اپنے دیوی دیوتاؤں پر چڑھائے ہوئے تھے ان کو لے کر ہم وہ واپس چلے جاتے تھے، اور اپنی غزنی جو کہ افغانستان کی ریاست ہے وہاں پہ جا کے اس کو خوشحال بناتے تھے۔ تو اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ انڈیا کو سمجھانا ہے کہ جو تھریٹ پرسیپشن وہ پرسیو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے متعلق، انہوں نے ایک انڈیویجولز کو جو کہ لٹیرے تھے بائی نیچر، ان کو دیکھ کے ہمارے ساتھ مت سوچیں۔ ہم بیٹھے، ہم اپنی بات کریں کہ ہم نے کیسے اس ریجن میں جو ہے وہ مونوپلی نہیں کرنی، ہم نے پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہنا۔ یہی سبق ہمیں دنیا کی طرف لے کے جانا ہے۔ اب دوسری طرف آتی ہے کہ کیا افغانستان کی صورتحال سے پاکستان سی پیک میں بہتری لا سکے گا، جو کہ پاکستان کا معیشت کے لیے بڑا ضروری پروجیکٹ ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ اس پر فوکس کرے اور اس کو پروجیکٹ کو جلد سے جلد پایہ تکمیل کی طرف لے کر جائے تاکہ پاکستان کی معیشت کی کوئی بہتری آئے۔ اب ایک اور سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں حصہ لیا اور نقصان اٹھایا، عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ اب اس وقت امریکہ اور چین کی جو جنگ ہے اس میں ہم حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ بھی ہماری حکومت کو کرنا ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ روس اور امریکہ کی جو جنگ تھی دیٹ بیسڈ آن پولیٹیکل ایگرینڈائزمنٹ، جو چائنیز امریکن جنگ ہے دیٹ بیسڈ آن اکنامک امپیریلزم۔ تو کیا ہم نے اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے بلیم گیم کو ترجیح دینی ہے، یا اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہوئے بین الاقوامی ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ہے؟ کیونکہ سنس ایڈم ٹو ڈیٹ سروائیول آف دی فٹسٹ کی بات ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں چائنا کو دوست بنا لوں، انڈیا کو دشمن بنا لوں، امریکہ کو چھوڑ کر روس کو دوست، تو ہم کوئی بہتر ہو۔ نو، کوئی ملک آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا جب تک ہم اندرونی سطح پر مضبوط نہیں ہوں گے۔ اندرونی سطح پر مضبوط ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایکیڈیمیا کے ذریعے سے ٹرین کریں، گروم کریں، اور ان کو ان خواب و خیال سے نکالیں کہ جہاں پر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی ہے،
ہم نے روس کو شکست دی تھی، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں۔ خدا را اس خوش فہمیوں سے اس نوجوان نسل کو نکالیں اور ان کو سچ بتائیں کہ ہماری صورتحال اندرونی سطح پر جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ بہتری کی طرف قائم نہیں رہ سکے گی اگر ہم انہی خوش فہمیوں میں زندہ رہیں۔ اس سوچ کے ساتھ آپ کو بھی سوچنا ہے، مجھے بھی سوچنا ہے کہ ہم مزید اپنے حالات کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔